اب قرآن مجید کی اس آیت سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 سے اور بھی بڑے مسائل ملتے ہیں، حل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اہل ذکر سے مراد ہیں اہل علم۔ تو یہ آیت اگرچہ اس مخصوص پس منظر میں نہ بھی دیکھی جائے تو اس آیت کے بڑے کثیر معنی ہیں، مطالب ہیں۔ آج بھی آیت، یہ والی آیت ہمیں بھی کچھ پیغام دے رہی ہے، ہم مسلمانوں کو بھی، جبی امت کو بھی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بھی۔ کیا انسانوں، تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، دین کے اندر تم رہنمائی حاصل کرنا چاہو تو جایا کرو، اہل علم کے پاس بیٹھا کرو۔ فَاسْأَلُوا پہلا لفظ دیکھیں کیا ہے، سوال کیا کرو، سوال پوچھا کرو۔ سوال پوچھنے سے گھبرایا نہ کرو، سوال پوچھنے میں شرم محسوس نہ کیا کرو۔ اگر تم سوال پوچھنے میں کوئی جھجک محسوس کرتے رہو گے، شرم محسوس کرتے رہو گے، کوئی تمہیں حیا آتی رہے گی اور تم سوال نہیں پوچھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، عقیدے کے اندر خراب ہو جاؤ گے، عمل کے اندر خراب ہو جاؤ گے، تمہاری نمازیں بیکار ہو جائیں گی، تمہارے روزے بے نفع ہو جائیں گے، تمہاری عبادتیں تمہیں کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا باعث نہیں بنے گی اگر تم نے کسی اہل علم سے پوچھ کے رہنمائی حاصل کر کے نمازیں ادا نہ کی، روزے نہ رکھے۔ اب دیکھیں نا، فَاسْأَلُوا پہلا لفظ، فَاسْأَلُوا کریں، اس کا ذرا ترجمہ کریں، سوال پوچھا کرو۔ حکم ہے نا، اللہ پاک کا حکم ہے، کیا کیا کرو؟ سوال پوچھا کرو۔ کس سے پوچھا کرو؟ اہل ذکری، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود علم حاصل کرو۔ اگر خود علم حاصل نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اتنی استعداد نہیں ہے یا تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم علم خود حاصل کرو، تو پھر سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ اہل ذکر سے پوچھا کرو، اہل علم سے پوچھا کرو، اہل حق سے پوچھا کرو۔ آج اس وقت ہماری دین سے جو دوری ہے، دین سے جو بیزاری ہے، دین سے جو جہالت ہے، وہ پورے اپنے عروج پر ہے، الا ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ کے۔ اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو دین کی کوئی خبر سوجھ بوجھ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم دنیاوی علم کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، دنیاوی علم کے اندر دنیاوی علوم پوری ترقی پر ہیں، پورے جوبن پر ہیں، لیکن دینی علم ختم ہو چکا ہے۔ خال خال اکا دکا لوگ رہ گئے ہیں جن کے پاس کوئی دین کا علم ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو صرف ناظرہ قرآن ہی پڑھا لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس دینی علم سارے کا سارا حاصل کر لیا گیا۔ کیا چیز جی؟ صرف ناظرہ قرآن۔ حالانکہ صرف ناظرہ قرآن تو علم نہیں ہے نا جی، قرآن دیکھ کے پڑھ لینا یہ تو علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ مثال کے طور پر جس شخص پر نماز فرض ہو چکی ہے، جس بچے پر نماز فرض ہو چکی ہے، اسے نماز کے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ جس کے اوپر روزہ فرض ہو چکا ہے، اسے روزے کے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اسے زکوٰۃ کے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ جس پر حج فرض ہو چکا ہے، اسے حج کے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ جو خامند بن چکا ہے، خامند، اسے خامند کی تمام ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے۔ جو عورت بیوی بن چکی ہے، اس عورت کو بیوی کے تمام مسائل کا اور تمام ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی باپ بن چکا ہے تو اس باپ کو باپ کے تمام فرائض اور ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے۔ کوئی ماں بن چکی ہے تو اسے ماں کے تمام ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی تجارت کر رہا ہے تو اسے تجارت کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ کوئی شراکت کے اوپر کاروبار کر رہا ہے تو اسے شراکت کے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ کوئی مداربت کے اوپر کاروبار کر رہا ہے تو اسے مداربت کے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ کسی نے اپنی زمین کاشت کی ہے
تو اسے عشر کے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے پلاٹ خریدا ہے، مکان بنایا ہے اور مکان کو کرائے پہ چڑھا دیا ہے تو اسے کرائے کے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے. اس طرح علی ھذا القیاس ایک ڈاکٹر کو، ایک انجینئر کو، ایک وکیل کو، ایک قانون دان کو اپنی اپنی فیلڈ کا، ایک سیاستدان کو، ایک جج کو، ایک جرنیل کو اپنی دینی ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر دینی ذمہ داریاں کون کون سی عائد ہوتی ہیں. کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی ڈاکٹر نہ بننے پر افسوس نہیں کرے گا، کوئی انجینئر نہ بننے پر افسوس نہیں کرے گا، لیکن دینی علم نہ ہونے پر وہ افسوس کرے گا کہ ہائے کاش میرے پاس دین کا علم ہوتا. اور آج اس دینی علم کی بدولت مجھے جنت کے اندر بڑے درجے عطا کیے جاتے، بڑے مقامات عطا کیے جاتے. تو علم کیا ہے؟ علم مثال کے طور پر ایک شخص اگر زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن نہ اس نے غسل کے مسائل سیکھے، نہ اس نے وضو اور طہارت کے مسائل سیکھے، تو اس کے نماز روزے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے؟ اسے طہارت کا پتہ ہی نہیں ہے، کپڑے کی پاکیزگی کا پتہ ہی نہیں ہے، کپڑا پاک کیسے ہوتا ہے، اسے وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، اسے غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، اس نے غسل کیا مگر اس کا جسم پاک ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کی نمازیں کہاں قبول ہوں گی؟ تو وہ پھر روئے گا نا، قیامت کے دن پچھتائے گا کہ ہائے کاش میں نے کسی سے وضو کا طریقہ ہی معلوم کیا ہوتا کہ وضو کیسے کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی نماز جنازہ ہوتی ہے تو اس سے پہلے نماز جنازہ کی نیت بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ نیت یہ ہے. نماز عید ہوتی ہے تو نماز عید کی نیت بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ نماز عید کی نیت یہ ہے. یعنی دنیا جو ہے وہ چاند سے بھی آگے جا چکی ہے اور ابھی تک ہمیں نماز جنازہ کی نیت بھی یاد نہیں ہوئی، نماز عید کی نیت یاد نہیں ہوئی. ہمیں اپنی نماز نہیں آتی. نماز اگر میں کسی سے سنوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو پتہ نہیں وہ کتنی غلطیاں کرے سبحانک اللہم سناتے ہوئے، دعائے قنوت سناتے ہوئے. حالانکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، او کما قال علیہ السلام، ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. بولیے علم حاصل کرنا کون سا علم؟ یہ وہی علم جس علم کی میں بات کر رہا ہوں، جس پر نماز فرض ہو گئی ہے اسے نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے. اس کے اوپر نماز کے مسائل سیکھنا کیا ہو گیا؟ بولیے فرض ہو گیا. ہاں اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض تو نہیں ہے، سیکھ لے گا تو ثواب ہوگا، فرض تو نہیں ہے. حج کسی کے اوپر اگر فرض نہیں ہے تو حج کے مسائل کو سیکھنا فرض بھی نہیں ہے، لیکن حج فرض ہو گیا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا بھی کیا ہو گیا؟ بولیے فرض ہو گیا. تو ہمیں اپنے دین کے اندر علم حاصل کرنے میں کبھی بھی کوئی شرم، کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. اگر داڑھی کے بال سفید بھی ہو گئے ہیں تو تب بھی دین سیکھنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. دین سیکھنا چاہیے، دین کے مسائل معلوم کرنے چاہیے، پڑھنا چاہیے. اگر پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھ سکتے سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے. بچہ جوان ہو جائے تو وہ موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا؟ جی اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہو تو موٹر سائیکل سیکھ کے ہی چلائے گا نا، یا سیکھے بغیر چلائے گا؟ گاڑی اس کے پاس آ گئی ہے تو گاڑی سیکھ کے ہی چلائے گا نا، یا سیکھے بغیر چلا لے گا؟ تو جب دنیا کی ہر چیز کو چلانے کے لیے نالج چاہیے، علم چاہیے، تو اسی طرح نماز اور زکوٰۃ دینے کے لیے بھی اور روزہ رکھنے کے لیے بھی، نماز ادا کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ علم چاہیے. لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں دین کے اندر، دین کے معاملے میں، تو ہم دائیں بائیں دیکھ کر کام چلا رہے ہوتے ہیں، سجے کھبے. ہاں جو جڑا سجے کر رہا ہے وہ اسی بھی کر لینا، دل چاہے وہ بھی غلط کرتا پیا ہوئے.
ਜੋ ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦਿਲ ਚ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ हो। वुजू करना शुरू करना है तो वो दाएं वाले को देखना है वो वुजू कैसे कर रहा है, दिल चाहे वो भी गलत कर रहा हो। देखा देखी वो बस दीन का तो किसी के शौक ही नहीं है ना जी, शौक। ये तो बात है शौक की।